حضرات محترم، گزشتہ جمعہ کو میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا تھا، آج بھی میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب و مقرب و برگزیدہ احمد کو کہ تبرکات کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کریں تبرکات کی یہ شان ہے۔ تبرکات کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ والوں کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو تبرک کہتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے جسم سے لگ جائے، کپڑے، جوتے، چپل، ڈنڈے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب تبرکات ہیں، یہ سب تبرکات ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو دیکھنے سے تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ والوں کے تبرکات رکھے ہیں، اس کے اندر اللہ والوں کے تبرکات رکھے ہیں۔ تو کیا تبرکات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا، ہارون علیہ السلام کے ڈنڈے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے امامہ شریف، ان کے جبے اور ان کے نالین شریف، یہ چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب اللہ کا کلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اس کو دیکھنے سے، اس صندوق کو دیکھنے سے، اس صندوق کو دیکھنے سے تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو، تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، جس صندوق کے اندر اللہ والوں کی استعمال کی ہوئی چیزیں، کپڑے، ڈنڈے وغیرہ، جوتے وغیرہ رکھے ہوں، ہم اسے دیکھیں تو اطمینان حاصل ہو جائے، تو پھر اللہ والوں کو دیکھیں گے تو کیا اطمینان حاصل نہ ہوگا؟ بولیے، اللہ والے جس قبر میں لیٹے ہیں اس قبر کی زیارت کریں گے تو کیا اطمینان حاصل نہ ہوگا؟ ارے جس بخش میں ان کے کپڑے ہیں اس کی زیارت سے سکون ملے، تو جس قبر میں اللہ والے جلوہ فرما ہو کیا اس کی زیارت سے دل کو سکون نہ ملے؟ بولیے بولیے، ملے یا نہ ملے؟ ملے نا۔ تو پھر پتا چلا اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، ان کی زیارت کرنا باعث تسکین قلب ہے نا، باعث تسکین قلب ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ان کی بارگاہ میں جانا بیکار ہے، بے سود ہے، تو یا تو وہ ان آیت کریمہ کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب ان کے کپڑوں سے فائدہ پہنچتا ہے، کیا اس کپڑے سے فائدہ آپ کو پہنچے گا؟ آپ جو کپڑا پہنے اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا؟ نہیں، نسبت کی بات ہے۔ کپڑے کو نسبت ہو گئی اللہ والوں سے، تو یہ عظمت اسے حاصل ہو گئی کہ دیکھے تو سکون حاصل ہو۔ کپڑے بہت سارے ہیں، ہمارے گھر میں بھی کپڑے ہیں، بہت سارے کپڑے ہیں۔ ایک کپڑے آپ کے مسجد میں بھی کہیں ملیں گے، قرآن پاک پہ جوزان چڑھا ہوا۔ ہم اپنے کرتے کو، پاجامے کو، تہبند کو چھومتے ہیں، بولیے، اپنے گھر کے کپڑوں کو چھومتے ہیں، لیکن جس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو جائے قرآن کے ساتھ وہ بھی چھوما جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں لکڑیاں ہیں، لکڑیاں اور ٹیبل کرسیاں، ہم اسے چھومتے ہیں؟ نہیں چھومتے۔ جس لکڑی کو قرآن سے نسبت ہو جائے وہ بھی چھوما جاتا ہے، وہ بھی چھوما جاتا ہے۔ تو جب کپڑے بہت سارے ہیں لیکن کپڑے میں وہ خوبیاں نہیں ہے بلکہ ذات ہے، اسے نسبت ہو گئی اللہ والوں کی ذات سے، تو وہ عظمت والے کپڑے ہو گئے، وہ خوبیاں اس کے اندر آ گئی کہ ہم اسے دیکھیں اطمینان حاصل ہو۔ ارے جب اللہ والوں سے نسبت ہونے پہ چیزوں کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوتی ہے کہ باعث تسکین قلب ہے، تو پھر اللہ والوں کو دیکھنے سے اطمینان کیوں نہ حاصل ہو؟ کیا ان کی بارگاہ میں جانا بیکار ہو سکتا ہے؟ بولیے، غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ملتا ہے کہ نہیں؟ مخدوم مہاوی کی بارگاہ میں جاتے دل ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ قلب کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ پہنچتی ہے نا۔ جاتے ہیں تو جب بہت سارے غم اندور یاد آتا ہے، جب نکلتے ہیں مزار اقدس سے باہر ایسا لگتا ہے سارا بوجھ ختم ہو گیا، احساس ہوتا ہے نا؟
بولیے احساس ہوتا ہے نا کہ غم ہلکا ہو گیا ہے. جب اللہ والوں کے کپڑے کے اندر استعمال کی ہوئی چیزوں کے اندر یہ خوبیاں ہے تو پھر ان کی ذات کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یا لوگ قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، اب پڑھتے ہیں تو پھر عنایت کو مانتے نہیں. اس یہی وجہ ہے قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتاب کے بعض آیتوں پر ایمان لائے بعض کا انکار کیا. ایسے ہی لوگ ہیں جو بعض آیت کو مانتے ہیں بعض کا انکار کر دیتے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہر آیت کو مانتے ہیں. ہم اس آیت کو بھی مانتے ہیں جن میں من دون اللہ کا ذکر ہے، اور اس آیت کو بھی مانتے ہیں جس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے. ہم اس آیت کو بھی مانتے ہیں جس میں بتوں کی تردید ہے، اس آیت کو بھی مانتے ہیں جس میں اولیاء اللہ کی تائید ہے. لیکن آج کچھ لوگ جو اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، ان کی شان عظمت جنہیں ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی شان عظمت گھٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں، من دون اللہ والی آیت، یعنی جو آیت بتوں کے حق میں نازل ہوئی، بتوں کے بارے میں قرآن میں رب نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام بت جو ہے تمہارے 360 جو یہ بت رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے لات عزا ہبل، یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائے پھر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کیا بنا سکتے ہیں یہ بت؟ وہ یہ پتھر کی بجان مورتیاں مکھیاں بنا سکتی ہیں؟ تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا یہ سارے کچھ اکٹھے ہو جائے، اکٹھے ہو کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اب یہ گستاخان نے کیا کیا، اس آیت کو کیا کیا، اولیاء اللہ پہ چسپا کر دیا. دیکھیے بغض ناک سیدھے سادھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، آیت ہے من دون اللہ والی اور چسپا کہاں کی ہے، اولیاء اللہ پہ، اسے بنا دیا اولیاء اللہ والی، رد و بدل کر دیا. ترجمہ کہا کیا ہونا چاہیے، کدھر ہے، اللہ کے کدھر چسپا کیا سیدھے سادھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کہ دیکھو قرآن نے کہا وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، آیا ہے اس میں کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں بت کے بارے میں، سارے بت اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اب وہ ترجمہ کیا کریں گے یاد کر کے دیکھو، قرآن نے کہا سارے انبیاء سارے اولیاء یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی ایک بت نہیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ایک آپ نے ان کا ہر بات آیت کس کے حق میں نازل ہوئی، ترجمہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے کہاں چسپا کر رہا ہے. ہمارے نوجوان بھی ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں، کیا پاور ہے ان کے میں، کچھ نہیں. وہ آ جاتے ہیں ان کے ورگلانے میں بہکانے میں، اور وہ ایسے تو نہیں بہکاتے نا. تو ایک پلیٹ بریانی آ گئی، اوپر سے کچھ مسافہ بھی آ گیا کہ بابو لو چائے پان کھا لینا، تو ظاہر سی بات ہے مانیں گے ہے نہیں. اب مولانا صاحب تو چیخ چیخ کے صرف بتاتے ہیں بریانی تو کھلاتے نہیں ہے، تو مولانا صاحب کی بات کیوں مانیں گے بھائی. جہاں بریانی بیٹھا کے کھلایا جاتا ہے لوگ مانتے ہیں پیار محبت سے، یہی ان کا حربہ ہے. اب یہ طریقہ غیروں کا ہے، ہمارا حق والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ آج بھی جاؤ دھرم پریورتن پہ عیسائیوں میں جاؤ وہاں لڑکیاں دی جاتی ہے، کیا وہ صحیح ہو گیا؟ دنیا دار دنیا کا دل زیادہ بھٹکتے ہیں، دنیا کا دل زیادہ بھٹکتا ہے. تو یاد رکھو کبھی بھی لالچ دے کر کوئی چیز بتائی جائے تو اسے مت یقین کرو، تحقیق کرو، تحقیق کرو، علماء سے پوچھو کیسا ایسا کہا جا رہا ہے، ایسی ایسی بات ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. بتوں والی رایت اولیاء اللہ پہ چھپا کر دیا کہ سارے انبیاء اولیاء مل جائے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کیا اولیاء کا مشن، انبیاء کا مشن مکھیاں بنانا ہے؟ بولیے بولیے نہیں نا. لیکن ان کی یہ لوگ رٹ لگائے رہیں گے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں. انہیں یہ آیت نازل مل رہی ہے لیکن یہ آیت نہیں ملی قرآن پاک میں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فیہ فانفخوا طیرا باذن اللہ. یہ آیت انہیں نہیں نظر آ رہی ہے. کیسے نظر آئے؟ کیونکہ اس میں اللہ والوں کی تائید ہے نا، ان کے اختیارات پاور کا حکم ہے. اس میں رب نے ایک حکم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں تو اڑنے لگتا ہے. تم بندوں مکھی نہیں بنا سکتے، عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا کے اڑا رہے ہیں. قرآن میں ہے یہ آیت. تو یہ آیت اسے نہیں ملتی، کیونکہ جب یہ آیت پڑھ لیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تو ان کا جو عقیدہ ہے اس کا بھرم کھل جائے گا، اس کا جنازہ نکل جائے گا.
کہ تم پکھے کی بات کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو پرندہ بنا کے اڑا رہے ہیں، مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ مٹی کا پرندہ، اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ جان پیدا ہو جاتی ہے، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پاور ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پاور ہے تو پھر نبیوں کے امام جن کے سجدے میں عیسیٰ کو یہ پاور ملی، اس نبی کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے نام کا پاور کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہاں سے یہ پتا چلا پھونک مارنا بھی نہ، ہم لوگ پھونک مارتے ہیں، بغیر بات گاہے بگاہے لوگ آ جاتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، پھونک مار بھی کیے، شفا مل جائے، طبیعت خراب ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتے ہیں، یہ پھونک مارنا کہاں سے؟ تو یہ پھونک مارنا بھی اولیاء اللہ کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے نا؟ پھونک مارنا بھی ان کی سنت ہے۔ یہ تو ان کے پھونک کی بات ہے، غوث اعظم کے نام میں وہ تاثیر ہے، میرے مصطفیٰ کے نام اور کمالات تو بہت بڑی بات ہے، ان کی عظمت شان تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کے شہزادے کے شہزادے ان کے لاڈلے بیٹے حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، بہت علاج کرایا نہیں ختم ہوا، پتا چلا ایک خبیث ہے، اس کے سر پہ مسلط ہو چکا ہے، اس کے خبیث کا سایہ آ چکا ہے، حضور کوئی تعویذ دے دیا جائے، کوئی گندا دے دیا جائے، کوئی تعویذ دے دیا جائے تاکہ جو ہے وہ دور بھاگ جائے۔ غوث اعظم نے فرمایا جا اس کے کان میں میرا نام لے لینا، تم اپنی بیوی کے کان میں میرا نام لے لینا۔ جیسی وہ جنات مسلط ہوا، اس کے کان میں گیا اور غوث اعظم کا نام لیا، نام لینا تھا کہ وہ خبیث جنات بھاگ گیا وہ چھوڑ کر، پھر دوبارہ نہ آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے اختیارات پہ، پاور پہ اعتراض کرنے والوں سنو، مصطفیٰ کے لاڈلے بیٹے کے پاور کا تو چھوڑو، ان کے نام کے اندر یہ پاور ہے کہ اگر مریض کے کان میں لے دیا جائے، بول دیا جائے تو آسیب ہو تو بھاگ جائے، بیماری ہو تو شفا حاصل ہو جائے۔ یہ پاور ہے۔ متھرا کی سرزمین پہ ایک بزرگ مذہب صفت بزرگ، متھرا جانتے ہیں کتنے منجروں کی سرزمین بتکدا تھا، ابھی اتنا ہے تو اس وقت کتنا تھا، منجروں کے جمگھٹے سے اس مذہب کا گزر ہو رہا ہے۔ گزرتے اچانک ایک بت خانے میں گھس گئے، دیکھا چند سادھو وہاں پہ بیٹھے ہیں، گھس گئے، کہا پنڈت یہ دیکھو یہ جو گائے کھڑی ہے نا جس کی تم پوجا کرتے ہو، ذرا اس سے دودھ نکالو، دودھ پلاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ پنڈت لوگ مذاق اڑانے لگے، سادھو لوگ یہ کیسی بات کرتا ہے؟ کہا بابا کہاں سے آئے، کدھر آئے؟ بھائی معلوم یہ پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، یہ دودھ نہیں دے سکتی، یہ مورتیاں دودھ نہیں دے سکتی، تو پھر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جب یہ تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتی تو پھر اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ مت کرو۔ کہا ایسی بات؟ کہا بابا تم دودھ نکال کے بتا دو، ہم تمہارے نبی پہ ایمان لے آئیں گے، تمہارے دھرم کو قبول کر لیں گے، تمہارے عقیدے اور مذہب کو قبول کر لیں گے۔ کہا ایسی بات؟ کہا پکا۔ اس وہ مجذوب گئے اور پتھر کی بے جان چھوٹی سی مورتی جو گائے تھی اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور کہا قم باذن اللہ۔ اتنا کہا کہ پتھر کی بے جان مورت جو گائے تھی ایک خوبصورت جوان گائے بن کے کھڑی ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بابا نے کہا پنڈت اب برتن لا، دودھ دھونا شروع کیا، دودھ دھوا گیا، ایک برتن لایا، بابا دودھ دھوتے جا رہے ہیں، برتن بھرتا جا رہا ہے، ایک آیا، دو آیا، چار آیا، اگل بگل اڑوس پڑوس کے گھر سے تمام برتن لائے گئے، تمام برتن بھرتا گیا، دودھ دھوتے جا رہے ہیں، برتن بھرتا جا رہا ہے، تمام کے تمام پنڈت قدموں میں گر گئے۔ بابا بس کرو، اب رہنے دو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اے پنڈت اگر آج دودھ بس نہ کرتا تو اس گائے کے دودھ سے پورے متھرا کو میں ڈبا دیتا۔
پورے متھرا کو اس کے دودھ سے ڈبا دیتا. اتنا سننا تھا کہ تمام سادھو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہا بابا مان لیا, جب آپ کے اندر اتنا پاور ہے تو آپ کے نبی کے اندر کتنا پاور ہوگا. کلمہ پڑھا, سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ہے اولیاء اللہ کا پاور و اختیارات. یہ ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا پاور. جب ان کے غلاموں کے اندر یہ پاور ہے تو پھر آقا کے اندر کتنا پاور ہوگا. ان کے پاور کا عالم کیا ہوگا ہے. جب ان کے غلام بھر دیتے ہیں محتاج زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان کے جو تبرکات ہے, آثار ہے, اس کی عظمت اپنے دلوں میں بساؤ. عظمت جب دیکھیں ان کے کپڑے استعمال کی ہوئی چیزوں کا یہ عالم ہے تو ہمارے مصطفیٰ کے جو تبرکات ہیں اس کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ کے پیرہن شریف, نالین شریف, موضوع مبارک کا عالم کیا ہوگا. کتنی اس کی عظمت ہوگی. بس جہاں بھی ملے زیارت کیجئے, درود و سلام پیش کیجئے اور بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کیجئے, دعا کیجئے, ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی, پریشانیاں دور ہوگی. قرآن نے ہمیں یہ درس دیا ہے, قرآن نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اسے دیکھو گے تو دل کو اطمینان حاصل ہوگا. ہم سنی ہے, اہل محبت ہے, اہل دل ہے, اہل عشق ہے, سرکار کے اولیاء اللہ کے تبرکات کو دیکھتے ہمیں سکون ملتا ہے. اور جو اہل دل نہیں اسے سکون نہیں بلکہ سن کے ہی اس کے پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں سے بچائے اور اپنے محبوبان, اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی تبرکات کی عظمت ہمارے دلوں میں موزن فرمان کی محبت موزن فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.